میرا بھی بالکل نیکسٹ کو سوال یہی تھا، آپ نے تو پہلے ہو گیا چلے. کیونکہ وی بلیو کہ ایک طرف سمندر ہے اور تین طرف ہمارے کوئی دوست نہیں ہے، اور 40% آف دا ورلڈ پاپولیشن جو SCO کنٹریز میں رہتی ہے، اور ہم ان کی مارکیٹس کو ایکسیس نہیں کر سکے. آگے بڑھنے سے پہلے ایک کریٹک اکثر آتی ہے سامنے، یہ چائنا کو لے کے، اور اسپیشلی ویسٹرن میڈیا کی طرف سے آتی ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کا کولونیل پاسٹ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو ایک کمپنی نے آ کے رول کیا، اینڈ دین جو برٹن ونڈ ایگریمنٹ سے جو وہ بنے ملٹی نیشنلز اینڈ کچھ ادارے بنے ملٹی لیٹرل، تو انہوں نے آپ کو رول کیا. اب چائنا آ رہا ہے اور شاید وہ آپ کو رول کرنا چاہ رہا ہے، اور آپ کو ڈیٹ ٹریپ کی مثالیں دی جاتی ہیں. تو یہ ایک پروپیگنڈا ہے، یا اس میں کوئی ریالٹی ہے، یا ہمارے اندر کوئی خامی ایسی ہے کہ ہم ادھر سائڈ پہ جا سکتے ہیں؟ آپ میں کوئی کمزوری ہوتی ہے تو آپ کو کوئی رول کرتا ہے، اگر آپ میں برابری ہے تو آپ کو رول نہیں کرتا. سمپل ایز دیٹ. دیکھیے، یہ میں مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل باہر سے لوگ آ کے حل کریں، پھر تو آپ خود انوائٹ کرتے ہیں نا. ایک زمانہ تھا ہمارے جیسے اکانومسٹ یا پروفیشنلز، ہم وی یوز ٹو لک ڈاؤن آن کہ یہ جو عرب ملک ہیں، تیل نکل آیا، پیسے آ گئے، ان کے پاس کوئی ہیومن کیپٹل تو ہے نہیں، باہر سے لاتے. اب ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آ کے ہمارے ملک کی ترقی کر دیں. سو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے آپ کا پوسٹ کلونیل، جس کے اندر یو کنٹینیو لوکنگ فار اے بگ بوائے ٹو کم اینڈ فکس یور ایشوز. پرابلم یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے پاس اپنے اتنے مسئلے ہیں کہ وائی شوڈ دے فکس یور ایشوز انلیس کہ آپ خود نہیں کھڑے ہوتے. سو ایک تو یہ ہے اس کے اندر. دیکھیے، برٹن ووڈز کا سسٹم جو تھا وہ پوسٹ ورلڈ وار تھا، ایک ری بلڈنگ کرنی تھی. اس کے اندر انہوں نے گلوبل فائنینشیل آرکیٹیکچر کھڑا کیا، واشنگٹن کنسنسس ہوا. اس کے اندر 2-3 چیزیں بڑی کلیئر تھیں. دے یوزڈ لینڈنگ ایز این انسٹرومنٹ. دے نیور یوزڈ. میں ورلڈ بینک میں کام کرتا رہا ہوں، آئی واز ایکچولی سینئر موسٹ پاکستانی پورے دنیا کے ورلڈ بینک میں. لیکن پھر میں کوئی 10-11 سال میں نے UK گورنمنٹ کو ایڈوائز کیا اور اس کو کلوزلی دیکھا، اس سسٹم کو. دیکھیے، یہ سسٹم جو ہے یہ آپ کو ایک لیول پہ رکھتا ہے، یہ آپ کی گروتھ نہیں کرتا. کلائنٹ بناتا ہے آپ کو. جی، بینکر ہے نا. بینکر کا کاروبار تو تبھی چلے گا جب تک آپ قرضہ لیتے رہیں گے. دیکھیے نا، سمپلی از دیٹ. سو جتنے ملک ایشیا کے آگے بڑھے ہیں وہ برٹن ووڈ سسٹم سے نہیں بڑھے، وہ اپنی فائنینشیل مارکیٹس ڈیولپ کر کے بڑھے. سنگاپور کی مارکیٹ دیکھیں، دنیا کی سب سے تکڑی ہے. انڈونیشیا کھڑا ہو گیا، کوریا، ملیشیا. آپ وہاں پر جا کے دیکھیں کہ کتنا IMF ورلڈ بینک کی فنڈنگ پہ ان کا انحصار تھا. سو وی نیڈ ٹو ورک آن آر انڈیجنس اسٹرینتھس وچ وی ہیو. لیکن ایک تو ہمیں طریقہ نہیں آتا، کیپیبلٹی نہیں ہے، کیونکہ اتنے سالوں سے کیا نہیں ہے. دوسرا، میں اگین یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ڈیفیٹسٹ مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم خود سے نہیں کر سکتے. یہ میں آپ کو اولڈ اسکول ایلیٹ کی بات کر رہا ہوں. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ینگ میں. آئی ایم ویری ہوپ فل کہ 10 سال میں ینگر پیپل ول تھنک ڈفرینٹلی. یہ کیسے ہوگا سر؟ سوری ٹو کٹ یو. مطلب کیونکہ ان کے پاس چوائسیز نہیں ہیں. اگر سروائیو کرنا ہے تو یو نیڈ ٹو تھنک ڈفرینٹلی. بٹ دین اگین اولڈ ایلیٹ سسٹم کی بات کرتے ہیں تو سسٹم بھی تو ڈیولپ اسی مائنڈ سیٹ نے کروایا ہوا ہے. ناٹ نیسسریلی. لوگوں کا ایکسپوجر اب بہت بڑھ گیا. آپ کے پاس، آپ تو ٹیکنالوجی کی فرنٹ میں کام کرتے ہیں. ٹیکنالوجی ہیز اوپنڈ اپ دا ورلڈ. وہ دنیا کو دیکھتے ہیں. ہمارے ینگر لوگ آر مور ٹریولڈ ناؤ. سو اب میرا ذاتی خیال ہے